ناظرین، آن لائن مسائل ٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی مظفر عالم پورنوی ایک بار پھر نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے گفتگو میں ان سوالات کو زیر بحث لانے والا ہوں جو طلبہ کی طرف سے اکثر آتے رہتے ہیں۔ مثلا طلبہ کبھی پوچھتے ہیں کہ اچھے نمبرات سے کامیابی کا راز کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں امتحان میں 100% نمبر سے کامیابی کیسے حاصل کی جائے؟ یا پھر کتاب بہت یاد کرتا ہوں پھر بھی امتحان میں اچھے نمبر نہیں آتے؟ یا پھر کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے ہم اس ویڈیو میں اس موضوع پر قدر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم اپنی بات کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلے حصے میں ان باتوں اور امور پر گفتگو کرتے ہیں جن کا خیال آپ کو امتحان سے پہلے کرنا ہے۔ دوسرے حصے میں ان باتوں اور امور پر کلام کریں گے جن کا خیال امتحان حال میں رکھنا ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں صرف 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، کتاب کی تیاری۔ نمبر 2، تحریر کی درستگی۔ نمبر 3، اپنے ما فی الضمیر کو الفاظ میں ڈھالنے کی مشق۔ تو کتاب کی تیاری کا مطلب کیا ہے اور کتاب کی تیاری آپ کو کس طرح کرنی ہے؟ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ کتاب کی تیاری کی ابتدا شروع سال سے ہوتا ہے۔ جب استاذ پہلے دن سبق پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو اسی دن سے آپ سبق کو غور سے سنیں، سبق سمجھنے کی کوشش کریں، جو باتیں الگ سے بتائی جاتی ہیں اس کو کاپی میں نوٹ کریں، پابندی سے درس میں حاضر رہیں، پھر بعد میں سبق کا اعادہ کریں۔ ماہانہ، 6 ماہی، سالانہ امتحان کے موقع پر پھر سے سبق کا اعادہ کریں۔ امتحان کے زمانے میں ایک نظر پوری کتاب پر ڈالیں، کیونکہ کتاب یاد ہو جانے کے بعد سرسری نظر پوری کتاب پر آسانی سے ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کتاب کی تیاری کریں اور کوشش کریں کہ کوئی مسئلہ بے سمجھے آگے نہیں بڑھیں گے یا کسی مسئلے کو بغیر سمجھے چھوڑیں گے نہیں، ہر مسئلے کو حل کریں گے۔ تو آپ اس طرح کتاب کی تیاری کریں۔ دوسری بات جس کا اہتمام آپ کو پورے سال کرنا ہے وہ تحریر کی درستگی ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے اساتذہ سے، اپنے ساتھیوں سے فائدہ اٹھائیں جس کی تحریر اچھی ہو۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ ہر طالب علم خطاط نہیں بن سکتا اور یہ ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہے، لیکن اس قدر حسن خط کا اہتمام و التزام اور جس کو ہم تحریر کے اچھی ہونے کا ادنیٰ مصداق کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہر لکھنے والے اور اہل قلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کچھ لکھے وہی پڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لکھے کچھ اور اس کی بدخطی کی وجہ سے پڑھا جائے کچھ۔ بعض دفعہ بدخط طالب علم باصلاحیت، ذہین، مطیع اور تمام تر خوبیوں کا حامل ہونے کے باوجود امتحان میں فیل ہو جاتا ہے یا کم نمبر سے کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ کبھی ممتحن اس کی بدخطی کی وجہ سے اس کی تحریر بلا پڑھے ایک طرف ڈال دیتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تب بھی منفی تأثر کی وجہ سے بہت کم نمبر دیتے ہیں۔ یہی طالب علم اگر خوش خط ہو تو اپنی مذکورہ خوبیوں کے ساتھ اعلیٰ درجے کی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ تو لہذا تحریر کی درستگی اچھے نمبرات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے اپنے ما فی الضمیر کو الفاظ میں ڈھالنے کی مشق۔ اس بات کو ذکر میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ بعض طلبہ عربی میں پرچہ حل کرتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امتحان حال میں ہی اس کی شروعات کی ہے، جبکہ اصولی بات یہ ہے کہ پرچہ عربی میں لکھیں یا اردو میں، دونوں کے لیے لکھنے کی مشق ضروری ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ لکھتے لکھتے لکھنا آتا ہے، بولتے بولتے بولنا آتا ہے اور کھیلتے کھیلتے کھیلنا آتا ہے۔ آپ جس چیز کی مشق کریں گے وہ خوبی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ یا ہفتہ میں 1 صفحہ 2 صفحہ لکھنے کا معمول بنائیں۔ جو کچھ مطالعہ کریں اس کو اپنی بے تکلف زبان میں لکھ لیں۔ اپنی تعبیر میں خیال کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔
سبق کا کوئی خاص مسئلہ، کسی استاذ کی کوئی خاص نصیحت، مدرسے کے نظام الاوقات، طلباء کے اندر پائی جانے والی خوبیاں و خامیاں، یا آپ نے کہیں مہمانی کی، آپ کہیں سیر و تفریح کو گئے، سفر کیا، ملاقاتیں کی، کوئی واقعہ پیش آیا، کہیں غمی یا خوشی کی تقریبات ہوئی، کہیں آثار قدیمہ دیکھنے گئے، کسی منظر کی دل فریبی نے، ہری بھری کھیتی کی دلکشی نے، سبزے کی رونق افروزی نے، باغ کی بہار نے، پھولوں کی خوش منظری و جنت نگاہی نے آپ کے دل میں کوئی تأثر پیدا کی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مواد فراہم کرتے ہیں۔ انہیں اپنے اسلوب، اپنی زبان و مطالعہ کی روشنی میں بے تکلفانہ طور پر قید تحریر میں لانے کی کوشش کریں۔ آپ یقین کیجئے آپ کا روزانہ کا مطالعہ اور روزانہ کی تحریر آپ کو جلد ایک کامیاب لکھنے والا بنا سکتی ہے۔ پھر جب امتحان کا پرچہ آپ حل کریں گے تو ممتحن آپ کے پرچے کو پڑھتے ہوئے اکتائے گا نہیں اور یقیناً آپ کو اچھے نمبرات سے نوازے گا۔ یہ 3 کام وہ ہیں جو آپ کو پورے سال کرنا ہے۔ یہ 1-2 دن کرنے سے حل ہونے والا یا حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اب ہم ان امور پر گفتگو کرتے ہیں جن کا خیال آپ کو امتحان حال میں رکھنا ہے۔ امتحان حال میں جن چیزوں کی طرف خاص توجہ آپ کو کرنی ہے وہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ امتحان حال میں تمام بشری و طبعی ضرورتوں سے فارغ ہو کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ رات بھر محنت کی اور اب آرام کا تقاضا ہے، نیند آ رہی ہو، یا صبح دیر سے اٹھے، ناشتہ کیے بغیر امتحان حال میں پہنچ گئے، اب اندر سے بھوک پریشان کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موقع ہو تو غسل کر لیں، صاف ستھرا کپڑا پہن لیں، تمام بشری و ذہنی تقاضوں سے فارغ ہو کر امتحان حال میں جائیں۔ آپ کے پاس اچھا قلم ہو، ایسا قلم نہ ہو جس کی تحریر پسینہ یا پانی سے بکھر جاتی ہو، ایسے قلم کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ کالے یا نیلے قلم کا استعمال کریں۔ قلم ایک کے بجائے 2-3 آپ کے پاس ہو، ساتھ میں اسکیل، وائٹنر وغیرہ بھی ضرور ساتھ رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرچہ سوال ملنے کے بعد ایک نظر 5 سوال پر ڈالیں اور جو زیادہ یاد ہو اس کو حل کرنے کے لیے ذہن میں ایک ترتیب قائم کریں اور جس سوال کو حل کرنا چاہتے ہیں اس پر نشان لگا لیں، اور اگر سبھی سوال حل ہیں تو ایک طرف سے شروع کر دیں۔ کاپی کے دونوں طرف حاشیہ چھوڑیں، حاشیہ کے لیے لائن کھینچ دیں یا صرف دونوں طرف سے موڑ دیں جس سے یہ معلوم ہو کہ مجھے اس کے بیچ میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ لکھیں، پھر مختصر خطبہ لکھیں، مثال کے طور پر الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ اس کے بعد آپ کا جواب کس سوال کا ہے عنوان لگائیں۔ اگر جواب عربی میں دے رہے ہیں تو عنوان لگائیں گے، مثال کے طور پر الجواب عن السؤال الاول یا الجواب عن السؤال الثانی وغیرہ۔ اور اگر جواب اردو میں دے رہے ہیں تو عنوان لگائیں گے پہلے سوال کا جواب یا دوسرے سوال کا جواب۔ اس کے بعد سوال کا تجزیہ کریں کہ ممتحن نے کیا کیا باتیں پوچھی ہیں۔ مثلاً عام طور سے سوال میں اس طرح کا جزئیہ ہوتا ہے، عبارت پر اعراب لگائیں۔ بعض ابتدائی درجہ کے طلباء پرچہ سوال پر ہی اعراب لگا دیتے ہیں، اس لیے اعراب لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس عبارت کو کاپی میں لکھیں، پھر اس پر زبر زیر پیش لگائیں۔ دوسرا جزیہ ہوتا ہے ترجمہ کریں، تیسرا جزیہ ہوتا ہے مطلب بیان کریں، یا کبھی کوئی بات اور مزید معلوم کی جاتی ہے، مثلاً فلاں امام کی دلیل بیان کریں، فلاں امام کے دلیل کا جواب دیں، فلاں چیز کی لغوی و اصطلاحی تعریف کریں، خط کشیدہ الفاظ کی لغوی و صرفی تحقیق کریں، خط کشیدہ الفاظ کی اعرابی حالت بیان کریں۔ یاد رہے یہ جزئیات کتابوں اور موضوعات کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ قرآن کا پرچہ ہے تو آیت کا ترجمہ کریں، آیت کا شان نزول، آیت کا مطلب، الفاظ کی لغوی و صرفی وضاحت، آیت کے بارے میں مفسرین کے نظریات،
آیت کے ظاہر پر کوئی اعتراض ہے تو اس کی وضاحت، حدیث کے پرچے میں حدیث کے بارے میں اختلاف ائمہ، ترجمۃ الباب سے حدیث کی مطابقت، تطبیق بین الروایتین وغیرہ، فقہ کے پرچے میں مسئلے کی وضاحت، فلاں امام کی دلیل یا فلاں امام کی دلیل کا جواب، یہ حکم عام ہے یا کسی مخصوص حالت کے ساتھ خاص ہے وغیرہ۔ فن کی کتابوں میں اس فن کی اصطلاحات پوچھی جاتی ہیں، مثلا نحو کی کتاب ہے تو معرب، مبنی، معرفہ، نکرہ وغیرہ کی تعریف، منطق کی کتاب ہے تو تصور و تصدیق کی تعریف، کلی، جزئی وغیرہ کی تعریف معلوم کی جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ آپ سوال کا تجزیہ کر کے عنوان بنائیں، یہ سوال کتنے اجزاء پر مشتمل ہے۔ عام طور سے سوال 4 یا 5 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، اور اگر پہلے سے تجزیہ کیا ہوا ہے، سوال میں ہر بات کو الگ سے پوچھا گیا ہے، تو پھر اسی اعتبار سے آپ عنوان قائم کریں۔ چنانچہ پہلے جز کے لیے عربی میں عنوان لگائیں گے الجزء الاول تشکیل العبارہ، الجزء الاول تشکیل العبارہ، یا الجزء الاول وضع الاعراب علی النص، پھر عبارت نقل کریں اور اس پر اعراب لگائیں۔ اور اگر اردو میں حل کر رہے ہیں تو عنوان رہے گا پہلا جز عبارت پر اعراب، یا پہلا جز عبارت پر اعراب لگانا۔ دوسرا جز کا عنوان رہے گا الجزء الثانی ترجمۃ العبارۃ، یا الجزء الثانی ترجمۃ العبارۃ الی اللغۃ الوطنیہ یا الی اللغۃ الاردویہ، اور اردو میں عنوان رہے گا دوسرا جز عبارت کا ترجمہ۔ اس عنوان کے تحت عبارت کا ترجمہ کریں، اور کوشش یہ ہو کہ ترجمہ عبارت کے مطابق ہو، عبارت سے بہت الگ نہ ہو۔ اگر بعض الفاظ کو بڑھایا ہے تو بین القوسین بڑھائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اضافہ مطلب کے لیے بڑھائے گئے ہیں۔ تیسرا جز عبارت کا مطلب یا عبارت کی تشریح، عربی میں عنوان لگائیں گے الجزء الثالث توضیح النص، یا الجزء الثالث توضیح العبارۃ۔ تشریح میں عبارت کا خلاصہ ہونا چاہیے، مثلا اگر فقہ کی کتاب ہے تو آپ لکھیں اس عبارت میں 2 مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس کو نمبر وار لکھیں۔ پھر اگر مسئلے کی دلیل بیان کی گئی ہے تو دلیل نقل کریں، دلیل اگر الگ الگ اماموں کی ہے تو اس کو الگ الگ نقل کریں، مثلا امام شافعی کی دلیل، امام ابو حنیفہ کی دلیل وغیرہ۔ اور اگر عبارت میں دلیل کا جواب ہے تو اس کو الگ سے بتائیں کہ فلاں امام کی دلیل کا جواب۔ اور اگر نحو کی کتاب ہے تو اس طرح مطلب بتائیں کہ اس عبارت میں معرفہ، نکرہ، اسم، فعل یا معرب، مبنی وغیرہ کی تعریف کی گئی ہے، ہر ایک کی تعریف الگ الگ لکھیں۔ اسی طرح دیگر فنون میں بھی کریں، اگر کسی چیز کی تعریف کرنی ہو تو عربی میں عنوان لگائیں گے حد الاسمی یا تعریف الاسمی، اور اردو میں عنوان لگائیں گے اسم کی تعریف۔ اگر خط کشیدہ الفاظ کی تشریح کرنی ہے تو عربی عنوان لگائیں گے توضیح الالفاظ المخططہ یا توضیح الالفاظ المخطوطۃ، یا لغوی، صرفی، تحقیق و ترکیب وغیرہ بیان کرنے کے لیے عربی میں عنوان لگائیں گے توضیح الالفاظ لغۃ و صرفا و نحوا، اور اردو میں عنوان لگائیں گے خط کشیدہ الفاظ کی لغوی و صرفی تحقیق اور ترکیب بیان کرنے کے لیے اردو میں عنوان لگائیں گے خط کشیدہ الفاظ کی ترکیب نحوی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سوال کن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، بس اتنا ہی لکھیں، اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ یا کمی اس کو ناقص بنا دیتا ہے۔ جواب میں صرف وہی باتیں لکھیں جو آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہو، جس بات میں آپ کو شک یا تردد ہو اس کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ جواب کا نہ آنا ایک غلطی ہے اور غلط جواب دینا 2 غلطی ہے۔ یہ جہل مرکب ہے، آپ نے غلط جواب کو جواب سمجھ لیا اور یہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ اصل جواب اور عنوانات لگانے میں رموز اوقاف اور املا کا بھی خیال رکھیں۔
اس طرح کہ عنوان اور مضمون بالکل نمایاں ہو۔ بعض طلباء دونوں کو ایک ہی تحریر میں لکھ دیتے ہیں جو غلط ہے، بلکہ عنوان بڑے حروف میں ہو اور مضمون اس کے مقابل چھوٹے حروف میں ہو، اور دونوں کے لیے الگ قلم کا استعمال کریں۔ تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ جوابات پر اعادہ نظر۔ مذکورہ بالا ہدایت کے مطابق جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان ہدایات کے مطابق تینوں سوال کا جواب لکھ لینے کے بعد اخیر میں جوابات پر ایک نظر ضرور ڈالیں۔ کبھی کوئی لفظ چھوٹ جاتا ہے، مثلا آپ لکھنا چاہتے تھے ناجائز لیکن نہ چھوٹ گیا اور صرف آپ نے جائز لکھ دیا ہے، تو اب مضمون پورا غلط ہو جائے گا۔ جب آپ دوبارہ نظر ڈالیں گے تو آپ کی نظر اس غلطی پر، اس کوتاہی پر پڑے گی اور آپ اس کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ نظر میں املا کی غلطیوں کی اصلاح کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ یا کبھی وائٹنر کا استعمال کیا اور وہاں لکھنا بھول گئے، اس لیے وائٹنر استعمال کرنے کا اصول یہ ہے کہ آپ پہلے اس جگہ لکھیں، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ اگر سفیدہ نہ ہو تو اس کو صرف ایک بار قلم چلا کر کاٹ دیں، بالکل صاف کاٹیں، کاٹنے میں کاپی کو گندا نہ کریں۔ اب ظاہر سی بات یہ چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں، ایک ممتحن یہ تو نہیں سمجھے گا کہ آپ سے ایک لفظ چھوٹ گیا یا آپ سفیدہ لگانا بھول گئے، بلکہ وہ اس بات کے مکلف ہیں کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے کاپی میں اسی کے اعتبار سے نمبر دیں۔ کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر پہلے سے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔